صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد جاری ہے، اور آج جو عنوان ہم پڑھیں گے یہ ہے الاستعانۃ بالنجار والصناع، کہ نجار یعنی بڑھئی اور صناع دوسرے کاریگروں سے مدد لینے کا بیان فی اعواد المنبر والمسجد، مسجد میں ممبر اور دوسرے کام جو مسجد کے ہیں وہ کرنے میں کسی کاریگر سے مدد لینے کا بیان. مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد میں ممبر بنانے ہیں یا مسجد کے کوئی اور کام کرانے ہیں تو اس میں کسی کاریگر کو مسجد میں بلائے. مطلب یہ ہے کہ وہ کاریگر چاہے مسجد کا نمازی ہے یا نہیں ہے لیکن وہ کام کے لیے مسجد میں آ سکتا ہے. حدیث ہے 437، اور یہ حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المرأۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا، مری غلام کن نجار، کہ اپنے نجار یا بڑھئی غلام جو ہے اس سے حکم دو یا اسے کہو یعمل لی اعوادن، کہ میرے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنا دے، اجلس علیہن، جس پہ بیٹھ کے میں خطبہ دیا کروں. تو یہ انصاری خاتون تھی، ان کا نام عائشہ تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں، کہ میرا غلام ہے جو بڑھئی ہے اور وہ اس کام کو کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پسند آئی. آگے یہ حدیث آ رہی ہے، یہ بھی پڑھ لیں پھر ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 438 ہے، اور یہ حدیث عبدالواحد بن ایمن عن ابی، عبدالواحد بن ایمن اپنے ابی سے، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ان امرأۃ قالت، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اجعل لک شیئا، میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں تقعد علیہ، جس کے اوپر آپ بیٹھیں، فإن لی غلاما نجارا، کہ میرا غلام جو ہے وہ بڑھئی ہے. اب یہ بیٹا تھا یا غلام تھا. قال ان شئت، فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہتی ہو، فعملت المنبر، تو میرے لیے ممبر بنوا دو. تو یہ وہ خاتون تھی، ان کا نام عائشہ تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا غلام ہے جو کہ نجار ہے، بڑھئی ہے، تو میں اس سے کہوں کہ آپ کے لیے ممبر بنا دے. وہ دیکھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اونچی جگہ، اونچی چیز ہو جس پہ بیٹھ کے خطبہ دیں کہ جو سب کو نظر بھی ہیں اور سب تک آواز بھی پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہتی ہو تو ایسا کر دو. اور اس سے پہلے جو حدیث تھی اس میں یہی بات ہے کہ وہ کہنا، یعنی وہ خاتون آفر کر کے گئی لیکن اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد دلایا، اور آپ نے فرمایا کہ مری غلام کا نجار، کے اپنے نجار غلام کو یہ حکم دو کہ وہ بنا دے میرے لیے ایک ممبر جس پہ بیٹھ کے میں خطبہ دیا کروں. تو موضوع تو یہ ہے کہ کسی بڑھئی سے یا کسی ٹیکنیشین سے مدد لی جا سکتی ہے، کسی کاریگر سے مسجد کے کسی کام میں، لیکن بہرحال یہ عمومی اصول ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی اور رفع عامہ کے جو کام ہیں اس میں اہل فن سے مدد لینا جائز ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی علماء نے جو بحث ہے وہ کی ہے، اور اچھے کاموں اور خدمت کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی اور اللہ کی رضا بھی چاہتی تھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چھوٹے کاموں کے ذریعے مسجد کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. اور یہاں ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک خاتون تھی، اور اس خاتون نے کس طرح سے دیکھا، یعنی اس کی نظر کتنی وسیع تھی کہ اور بھی لوگ تھے وہاں پہ، صحابہ کرام مرد بھی تھے، لیکن ان کا شاید اس طرف توجہ نہیں گئی، لیکن اس خاتون کی توجہ اس طرف گئی ہے. شاید اس لیے گئی کہ اس کا جو غلام تھا وہ بڑھئی تھا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح کی چیز بنا کے دینی چاہیے جس پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کریں. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے اور اس کی پیشکش کو قبول فرمایا، اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم بنوا دو تو اچھی بات ہے. تو گویا یہ جو ممبر بنے ہیں مسجد کے اندر، یہ ایک عورت کی تجویز پہ، ایک عورت کی مدد سے،
اور اس کی پیشکش سے بنے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی رائے کو احترام دیا، اس کو تکریم دی، اور گویا عورتیں جو ہیں وہ بھی مسجد میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں، مسجد کی تزئین و آرائش میں اور اچھے مشورے دینے میں۔ تو محض مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں، اور یہ ایک تکریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دی ہے۔ آج کے دور میں ایک بڑا پوائنٹ ہے ہمارے لیے، بڑا اہم نقطہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی عورتوں کی آراء کو قبول کیا ہے اور بڑی چیزوں میں بھی قبول فرمایا، جیسا کہ ہم دوسرے مواقع پہ دیکھتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب من بنا مسجدن، کہ اس شخص کی فضیلت کا بیان جس نے کوئی مسجد تعمیر کی، یعنی وہ تو تھا مسجد کی ایک خدمت کے ایک ممبر بنا کے دیا، اور یہ دوسرا بیان ہے کہ مسجد کی تعمیر کے اندر جس نے کوئی حصہ ڈالا اس کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث ہے 439، اور یہ حدیث حضرت عبید اللہ خولانی سے ہے، یہ ایک تابعی تھے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کے زیر سایہ انہوں نے پرورش پائی تھی، انہیں ان کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو عبید اللہ خولانی یہ فرماتے ہیں کہ انہ سمع عثمان بن عفان، کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا، یقول، وہ فرماتے تھے عند قول الناس فیہ حین بنا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو بنایا، یعنی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ انہوں نے مسجد کی توسیع کی اور اس میں انہوں نے اینٹ اور پتھر کا استعمال کیا، چونا لگایا، ہندوستان سے لکڑی منگائی اور پختہ مسجد بنائی، تو لوگوں نے بہت ساری باتیں کی اس پہ۔ تو اس پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ جب لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی تو انہوں نے فرمایا انکم اکثرتم، کہ تم نے بہت باتیں کر دی، یعنی کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ کہا میرے مسجد بنانے کے بارے میں۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، یقول، آپ فرماتے تھے، من بنا مسجدن، کہ جس نے مسجد بنائی، قال بکیر حسبت انہ قال، بکیر جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سنا کہ جیسے وہ فرما رہے تھے، یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ جو اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے، بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنائیں گے۔ مطلب یہ کہ جو کوئی مسجد بناتا ہے اس لیے اور اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے ایسا ہی گھر بنا دیں گے۔ تو اس حدیث کی اس کا جو پس منظر ہے یہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے مسجد تعمیر کی، اس کو وسیع کیا، چوڑائی اور اس کی لمبائی میں اضافہ کیا، اس میں خوبصورت منقش پتھر استعمال کیے اور اس میں چونا وغیرہ لگایا، تو لوگوں نے اعتراضات کیے، تو اس کے جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ انکم اکثرتم، آپ لوگوں نے حد کر دی، یعنی اعتراضات کرنے میں بہت زیادہ اعتراضات آپ نے کیے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے اس جیسا گھر بنا دیں گے، اس جیسا گھر، یعنی جیسی وہ مسجد ہوگی، جیسے کسی نے مسجد خوبصورت بنائی ہے تو اللہ اس کا خوبصورت گھر بنائے گا، بڑی مسجد بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا گھر دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں لمبائی چوڑائی بھی مراد ہے اور اس کا حسن بھی جو بھی مراد ہے کہ جنت کا گھر بہرحال اس سے زیادہ مزین اور زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو مسجد بنانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت یعنی فضیلت کا صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ یہ حدیث جو ہیں دوسری کتابوں کے اندر میں بھی ہیں، مسلم کی 533 نمبر حدیث ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث جو ہے ابن ماجہ کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو شخص مسجد بنائے، خواہ وہ مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، یعنی کتنی ہی سادی اور چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یعنی مسجد کی تعمیر کے لیے ترغیب ہے اور ایسی حدیث ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے لیے ایک یعنی انسینٹیو ہے، ایک ترغیب ہے کہ وہ مسجد بنائیں اور مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں، کیونکہ جو کوئی دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمان معاشروں میں مسجد کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جاتا ہے۔ بہت کم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں حکومتیں مساجد بناتی ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس بھی ملک میں جائیں اکثر و بیشتر مسلمان اپنے جذبے سے اور اسی جذبے سے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے گھر بنائے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا جو ہے صدقہ جاریہ ہے، اور اسی کو سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کو آباد کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، اقامت صلاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یعنی مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کو آباد کرنا، اس کے لیے فکر کرنا، اس کو دیکھ بھال کرنا، یہ سب ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسجد سے مسلمان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ جہاں مسلمان ہوں گے وہاں مسجد ہوگی، اور جہاں مسجد ہوگی وہاں مسلمانوں کا دل ہوگا اور ہونا چاہیے۔ لیکن آج بدنصیبی سے مساجد تو بہت خوبصورت ہیں لیکن مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ مساجد کے اندر کم ہیں۔ تو مسجد کو صرف تعمیر ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو آباد بھی کرنا ہے، اس کے اندر اقامت صلاۃ بھی کرنی ہے، اور اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ مسجدوں کا احترام اور تقدس بھی باقی رہے، اور اپنے بچوں کو اور خود کو مسجدوں کے اندر ان کا دل لگانا اور ان کو مسجدوں سے جوڑنا یہ ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس چیز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اور مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے اندر کی جو ضروریات ہیں اس میں، مسجد کی صفائی اور ستھرائی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی حصہ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت میں بہترین گھر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔